بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، جان ایلیا کہتے تھے کہ میں نے جس طرح زندگی کی اسی طرح شاعری کی۔ اس سے ان کی مراد یقینی طور پہ وہ تمام کتابیں ہیں جو آج منظر عام پہ آ چکی ہیں، جن کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ ہم سب اس بات کے ضامن ہیں اور اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ان کی جیسی زندگی تھی ویسی ہی ان کی شاعری تھی۔ ایک حقیقی شاعر جو ہے وہ اظہار بیاں کے لیے کسی خاص وسیلے کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ اپنا سفر کرتا رہتا ہے، حال دل کے اظہار کے لیے وہ مختلف پڑاؤ، مختلف منازل طے کرتا ہے، اور پھر جب کہیں اور جہاں کہیں اسے اپنی منزل مقصود نظر آتی ہے وہ وہاں پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ نہ صرف پڑاؤ ڈال دیتا ہے بلکہ اس عشق میں مبتلا ہو کر وہ غزلیں بھی کہتا ہے، نظمیں بھی کہتا ہے، گیت بھی کہتا ہے، اور پھر اس ماحول سے متاثر ہو کر جو کچھ وہ لکھ سکتا ہے وہ لکھتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ قنوطیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب اس سے شعر نہیں کہا جائے گا، لیکن پھر کوئی واقعہ، کوئی ماحول، کوئی ایسا منظر اس کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ وہ پھر اپنے اندر کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اصل شاعر غالباً وہی ہوتا ہے جو خدا داد صلاحیتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ وہ شاعر بن جائے گا تو یہ شاید ناممکن ہے۔ میرے جو آج کے مہمان ہیں ان کے بارے میں بھی اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک ایسا نوجوان ہے، ایسا خدا داد صلاحیتوں سے مالک نوجوان ہے، مالا مال نوجوان ہے، کہ جس کے پاس نہ صرف یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بہت اچھا شعر کہہ سکتا ہے بلکہ وہ شعر کی سمجھ اور پرکھ بھی رکھتا ہے۔ اس کی ایک کتاب اب تک آئی اور ہم سب مطمئن ہیں کہ ابھی مزید کتاب انشاءاللہ جب آئے گی تو وہ بھی اسی طرح پوری دنیا میں اپنی دھوم مچائے گی۔ جو کتاب آئی تھی آنکھ خواب بنتی ہے، وہ اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں میں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً کسی کی موضوع طبیعت ہو تو وہ شعر کہتا رہے، ضرور کہتے بھی ہیں لوگ، باوزن بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف شعر کہنا ہی کمال نہیں ہے۔ شعر تو بہت سے لکھے جائیں گے لیکن اس شعر کے اندر کیا معنی پنہا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کوئی شعر جب تک کسی قاری کو اپیل نہ کرے، جب تک اس کے دل پہ جھنجھوڑے نہ، جب تک دل پہ دستک نہ دے، شاید وہ شعر نہیں ہوتا۔ آج کے جو میرے مہمان ہیں ان کا تعارف میں ان کے شعر سے کراؤں گا کہ ایک دھاگا ہے تعلق کا ہمیں کھینچتا ہے، ایک دھاگا ہے تعلق کا ہمیں کھینچتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے اسے ہم بھی اگر کھینچتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان محترم شہباز خواجہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شہباز بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ خیریت، آپ کا شکریہ، کام چینل کا شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی مشکل بعد وقت نکالا۔ مجھے پتہ ہے مصروف ہے، ظاہر ہے وکالت آپ کا پیشہ ہے اور شاعری آپ کا مسئلہ ہے، تو دونوں چیزوں پہ ہم چل رہے ہیں۔ اچھا، جان کی میں نے بات کی، جان ایلیا نے کہا کہ میں نے جس طرح شاعری کی اسی طرح میں نے زندگی کی۔ آپ کا کیا خیال ہے، اسی طرح ہوتا ہے جیسی شاعری زندگی سے کا ہی پرتو ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ شاعری بالکل انسانی فکر کا اظہار کا ایک صنف ہے، اظہار کی۔ جیسے مصور ہے وہ اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو پینٹ کرتا ہے، نثر نگار کہانی کی صورت میں، افسانے کی صورت میں، ناول کی صورت میں لکھتے ہیں، تو اٹس اے فارم آف ایکسپریشن شاعری بھی۔ اور اس میں یہی ہے کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں، جو آپ کا طرز فکر ہے زندگی کے بارے میں، رویوں کے بارے میں، انسانی جذبوں کے بارے میں، اپنے آس پاس کے ماحول کے بارے میں، جو کچھ بھی آپ محسوس کرتے ہیں اس کو فکری ارتکاز کے طور پر آپ شعر کی فارم میں یا شعر کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ تو جو کچھ جیسا آپ محسوس کرتے ہیں، جیسے جس قسم کے آپ انسان ہیں، تو وہی فکری طور پر آپ کی شاعری میں جہت واضح نظر آتا ہے۔ اچھا، آپ کی بھی میری اس پہ پہلے بھی بات ہوئی، ہم نے بات کی ہے، ابھی بھی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ شاعری کیا واقعات کی مرہون منت ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، واقعات انسان کو متاثر کرتے ہیں، ہر انسان جو ہے وہ یہ محسوس کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، لیکن واقعاتی شاعری جو ہے وہ کوئی دیر پا چیز نہیں ہوتی بنیادی طور پہ کہ کسی فوری واقعے سے متاثر ہو کے میری رائے یہ ہے کہ اس پہ کوئی شعر کہہ دینا یا کوئی وہ لکھ دینا، وہ اس میں جو آرٹ کی جو اعلیٰ قسم ہے یا جو اس میں فنی لحاظ سے وہ کتنی مضبوط ہے، کیونکہ ایک واقعہ آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے لاشعور میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد شاعری جب اس کی اپنی ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک ٹائمنگ کے ساتھ وہ سامنے آتی ہے، وہ ہو بہو اس صورت میں سامنے نہ آئے جس صورت میں وہ واقعہ ہو،
کیونکہ وہ تہ در تہ سامنے آتی ہے. تو شاعری اور سٹیٹمنٹ میں فرق ہے. سٹیٹمنٹ یہی ہے جیسے اخباری خبر ہے, آپ نے ایک واقعہ دیکھا, اس کو آپ نے اگر شاعری میں بس لفظوں کی اونچ نیچ کے ذریعے بیان کر دیا تو بنیادی طور پہ وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. اچھا, ہم آج کل جو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایک رجحان ہے, بہت زبردست رجحان ہے, کیونکہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ ہر شخص واقعاتی شاعری کو اپنا جو ہے نا پیش نظر رکھتا ہے, اور اس کے مرہون منت ہے کہ جلد سے جلد کوئی واقعہ ہوا ہے. تو میں کبھی کبھی دل اڑتا بھی ہے, کیونکہ ایسے سنگین واقعات ہیں جس پر اپنا کوئی پرانا شعر تصویر کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. تو اس سے جو رجحان جو آ رہا ہے سامنے, وہ بہت میری سمجھ سے غلط رجحان آ رہا ہے کہ ہم اپنے اشعار کو انتظار کر رہے ہیں کہ کل کو کوئی خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس پہ لے کر آتے ہیں. تو آپ کی بہرحال اس بات سے تو اس بات کو تقویت ملتی ہے. دیکھیں, اپنے شاعر اپنے عصری حالات سے تو بے خبر نہیں رہ سکتا. اسے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ میر کی شاعری سے آپ اس دور کے دلی کے بارے میں جان سکتے ہیں غالب. تو شاعر کا اپنے معاشرے میں ہونے والے واقعات کی عکاسی وہ کرتا ہے, لیکن وہ فارم آف آرٹ کی صورت میں کرتا ہے یا جسٹ اس کو لفظ آگے پیچھے کر کے لفظی کلا بازی کی صورت میں. فیس بک کا آپ نے ذکر کیا تو وہ تو بنیادی طور پہ میں اسے رابطے کا ذریعہ سمجھتا ہوں, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ وہاں 90% جو ہے وہ تشہیر کا ذریعہ بن گیا ہے. وہاں پہ فوری طور پہ آپ کو کامنٹ بھی مل جاتا ہے اور وہ لائک بھی مل جاتا ہے, اور اسی پہ قناعت کر کے دوست بیٹھ جاتے ہیں. جبکہ میں جانتا ہوں اردو کے حوالے سے سنجیدہ لوگوں میں سے غالباً میں ایک محتاط بات بھی کروں تو 90% کے قریب سنجیدہ لکھنے والے فیس بک سے دور ہیں. وہ ہے ہی نہیں ہے بالکل. بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. جی, میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت اچھا لکھنے والے. اب 94 سے میں لکھ رہا ہوں, اور ایک ہمارا کافی بڑا حلقہ ہے شاعروں کا, تو بہت بڑی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ لکھنے والوں میں سے کوئی 10% کے قریب میں, کیونکہ جاتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں, تو وہ ایکٹیو ہیں. ادروائز وہ ایکٹیو نہیں, اکاؤنٹ ہے لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہے. جی اچھا, ایک سوال اسی سے جڑتا ہے تھوڑا سا کہ جو ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے, پھر ہم آپ کا کلام بھی سنیں گے کیونکہ ہمارے ناظرین کلام کی طرف زیادہ, لیکن کیونکہ آپ سے بڑی اچھی ادبی گفتگو ہو جاتی ہے تو میں چاہتا ہوں ان سوالات کے جواب بھی لے جائیں. شعر گوئی کی صلاحیت جیسے میں نے ابھی کہا کہ زور بازو سے تو حاصل نہیں ہو سکتی, یہ بات تو طے شدہ ہے, خالصتاً خدا کی دین ہے, اور موضوع طبیعت ہو تب بھی شعر کہہ لینے سے کام نہیں چلتا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک رجحان ہے, زود گوئی کا عالم ہے کہ بس اشعار جو ہیں وہ ہوئے چلے جا رہے ہیں, کہے جا رہے ہیں, کتابوں پہ کتابیں آئے جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کسی کے دیوان میں سے ایک دو شعر بھی ڈھنگ کے نہ نکلے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو ان کو کام کرنا چاہیے, اسی طرح کتابیں لاتے رہنے چاہیے, کاش کیا شاید بعد میں کسی تاریخ میں. یہ مسئلہ ہر دور میں رہا ہے کہ لوگ لکھتے رہتے ہیں, اور میں کبھی اس کو اس انداز سے بھی لیتا ہوں, اگر اس کو آپ مثبت انداز میں لیں تو کم از کم وہ کسی ایکٹیویٹی میں کوئی نہ کوئی کسی سرگرمی میں مصروف ہے چلے, اگر ایک مثبت پہلو. اگر اس کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہوگی, کیا وہ ادب میں کوئی اضافہ کر رہا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. کیونکہ سنجیدہ لکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ پہلے کتنا کام ہو چکا ہے. مثلا غزل کی فارم کہاں تک تبدیل ہو چکی ہے, غالب سے آتے آتے ناصر کاظمی, اور اس کے بعد لکھنے والوں میں, جدید لکھنے والوں میں جمال احسانی ہیں, ثروت حسین ہیں, تو منیر نیازی جیسے لوگ ہیں, فراز صاحب, تو یہ کہاں تک آئے ہیں یہ لوگ, فیض صاحب ہیں. اس کے بعد نئی شکل کیا بنتی چلی جا رہی ہے. تو جس کو اس سارے سفر کا پتہ ہوگا تو وہ کوئی اگلا قدم اٹھا سکے گا, اور جس کو اس سارے سفر کا پتہ نہیں ہے تو وہ ایک دائرے کے اندر ہی رہے گا اور اسی میں سفر کرتا, اور وہی چیز آپ بار بار دہراتے رہیں گے جو اساتذہ نے بہت بہتر انداز میں پہلے کہہ رکھا ہے. تو اس میں آپ کی کیا جگہ ہوگی. یعنی آپ کا شعر سن کے اگر کسی کو, وہ ناصر کاظمی نے لکھا نا کہ آپ کو کسی کا آپ کا شعر سن کے کسی کو کسی بڑے استاد کا شعر یاد آ جائے تو سمجھیں کہ ہاتھی نے آپ کے اوپر پاؤں رکھ دیا. تو بات یہ ہے کہ پھر کیا فائدہ ہے. تو اس لیے نئی جہتیں تلاش کرنی چاہیے شاعری کے حوالے سے. اور اچھا, نئی جہتوں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو مطلب جدید شاعری کی اگر ہم بات کرتے ہیں, پھر میں چاہوں گا اس کا جواب میں آپ سے بعد میں لوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ کے کلام سے ہم تھوڑی ابتدا کر لیں, کیونکہ سوالات اگر میرے شروع ہو گئے تو پھر ہم آپ کے کلام سے تھوڑا پیچھے رہ جائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی پسند کے کلام سے ابتدا کریں, اور ہمارے ناظرین بھی منتظر ہیں آپ کے کلام کے. میں 3-4 اشعار آپ کو سناتا ہوں کہ شبوں کے درد سہیں ماتم فلک کیے جائیں, واہ, شبوں کے درد سہیں
ماتم فلک کیے جائیں، اب انتظار سحر کتنی دیر تک کیے جائیں۔ آہا کیا کہنے، کیا کہنے۔ شبوں کے درد سہیں ماتم فلک کیے جائیں، واہ، اب انتظار سحر کتنی دیر تک کیے جائیں، سجائیں آنکھ میں کب تک یہ آنسوؤں کی قطار، سجائیں آنکھ میں کب تک یہ آنسوؤں کی قطار، گہے گلاب گہے خواب کی ہتک کیے جائیں۔ واہ 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 واہ، کیا گہے گلاب گہے خواب کی ہتک کیے جائیں، اور ازل ابد کا حوالہ ہیں وہ 72 لوگ۔ آہا کیا کہنے، ازل ابد کا حوالہ ہیں وہ 72 لوگ، دلیل کم نسبی ہے کہ ان پہ شک کیے جائیں۔ آہا کیا کہنے، واہ واہ، پھر پڑھیے گا شہباز بھائی۔ ازل ابد کا حوالہ ہیں وہ 72 لوگ، دلیل کم نسبی ہے کہ ان پہ شک کیے جائیں، واہ، اور کسے مجال کہ اس دشت میں قیام کرے، کسے مجال کے اس دشت میں قیام کریں، ہمیں ہے اذن سو ہم لوگ بے دھڑک کیے جائیں۔ آہا واہ واہ واہ، کیا کسے کہنے، مجال کے اس دشت میں قیام کرے، واہ واہ، ہمیں ہے اذن سو ہم لوگ بے دھڑک کیے جائیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا خواب۔ آپ نے دیکھیں یہی بات ہوتی ہے جب ہم بات کر رہے تھے جدید، چلے وہ سوال اب آ جاتا ہے یہاں پہ جیسے ہم نے بات کی، آپ نے ہی مجھے وہ شعر جو ہم اس سے پہلے پڑھے تھے کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کوئی بات نئی بات نہیں، ہیر پھر کے وہی آ جاتا ہے۔ شعر گوئی میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جدید شاعری سے کیا مراد ہے، آپ پہلے اپنا پرسپیکٹو بتائیے، پھر میرے ایک آدھ سوال اور آئیں گے اس پہ۔ دیکھیں شاعری میں دیکھیں زبان کے الفاظ تو وہی ہوتے ہیں، ان الفاظ کو برتنے کا طریقہ اور سلیقہ مختلف ہے۔ جب آپ کا مطالعہ یا آپ کا مشاہدہ یا آپ کا تجربہ ایک محدود حد تک ہوتا ہے تو آپ کی جو شعری کینوس ہے وہ اتنا ہی محدود ہوگا، خیال بھی اتنا ہی، بے شک، اور اس کے علاوہ زبان کے ساتھ آپ کو زیادہ چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کے بنیادیں مضبوط نہیں۔ لیکن آپ کا مطالعہ بھی ہے، پھر آس پاس کے حالات کے مطابق ابھی وہی الفاظ جب آپ استعمال کرتے ہیں فکری طور پہ، جیسے میں نے محبوب خزاں صاحب کا آپ کو ابھی ہم بات کر رہے تھے شعر سنایا کہ کیسے آ جاتی ہے کونپل پہ یہ جادو کی لکیر، واہ، کیسے آ جاتی ہے کونپل پہ یہ جادو کی لکیر، دن گزر جاتے ہیں محسوس کرو یا نہ کرو۔ آہا کیا بات ہے۔ تو ایک نئی جہت ہے، ایک نیا انداز ہے کہ وہ نئے معنی سے نئے اینگل سے دیکھنا، دنیا کچھ نہ کچھ نیا پن کرنا، کچھ نہ کچھ کوشش کرنا کہ تازگی کا احساس آئے، کسی نئے اینگل سے دیکھنا، لفظ کو کسی نئے طریقے سے برتنا، کچھ نہ کچھ اپنا آپ دینا چاہیے، ضروری کچھ نہ کچھ اچھا دینا مثال کے طور پہ فرض کریں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، لے مین اسٹائل میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ سے پچھلے 300 سال سے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، اردو میں بات ہو رہی ہے، تو ہمیشہ دودھ پیا جاتا ہے، جی جی دودھ کھایا تو نہیں جاتا، تو یہ تبدیلی تو گرا گزرے گی اس طرح کی۔ جی اس طرح کی دیکھیں زبان کے اندر جو تبدیلی ہے وہ اپنی کلاسیکی روایت کے ساتھ جڑی ہوئی تبدیلیاں ہوں گی۔ زبان میں بھی جن لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں اس تبدیلی کا حق جو ہے وہ نقاد نے یا قاری نے اسی کو دیا ہے کہ جس نے پہلے زبان کو سمجھا ہے، جس نے کلاسیکی روایت، جو زبان کو پوری طرح سے جانتا ہے، توڑنے کا حق بھی اس کو ہے یا نیا لفظ دینے کا حق بھی اس کو ہے۔ اب غلطی کرنے کے بعد انسان اصرار کرے کہ جی یہ چونکہ میں آزاد ہوں، میں جو مرضی ہے کرتا پھروں، نہیں، یہ کسی خاص مرتبے پہ پہنچ کے آپ اس میں کسی نئے لفظ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ کوئی کسی لفظ کو بعض اساتذہ نے مؤنث باندھ دیا ہے، مؤنث تھے تو مذکر باندھ دیا ہے، لیکن اس کے جانتے بوجھتے ہوئے، اور اس میں ایک یہ تو لفظی حد تک، لفظ کے پیکر کی حد تک تبدیلی ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کو محاوروں میں بہت تبدیلیاں ہو رہی ہیں آج کل، ہم دیکھ رہے ہیں مختلف محاورے مختلف حوالوں سے استعمال تو چلیے ہوتے ہیں۔ اب جیسے محاورہ ہم لوگ ہمیشہ دال میں کچھ کالا ہے، اب وہ اس کے ساتھ ایک لاحقہ جوڑ دیا گیا کہ ساری دال ہی کالی ہے۔ اب یہ ایک چلیے تبدیلی ہو رہی ہے، عوام الناس کو پسند آ رہی ہے، مزاح کے عنصر میں آ رہی ہے، چلتا ہے۔ لیکن یہ تبدیلی بھی ان لوگوں نے ہی، وہی لوگ زیادہ تر کرتے ہیں جو زبان کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ہاں، ہر کوئی تو اس میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ عشق نصاب دل کو مرتب کرتا ہے اور شاعری کتاب دل کو ترتیب دیتی ہے۔ تو آپ کی جو کتاب ترتیب ہوئی یا شاعری جو ترتیب ہوئی، کتاب دل ترتیب ہوئی، ظاہر ہے عشق کے بنا تو شاعری نہیں ہو سکتی۔ آپ کے نظر میں عشق کا کیا مقام ہے؟
دیکھیں عشق کو پیشن کسی بھی چیز کے حوالے سے پیشنیٹ ہونا اور عشق کی کمٹمنٹ بھی ہے کسی چیز کے ساتھ مکمل طور پر آپ کی وابستگی جو ہے وہ عشق ہے، وہ کئی جہتیں ہو سکتی ہیں، وہ مجازی صورت بھی ہو سکتی ہے، کسی جیسے شاعری کے ساتھ عشق ہے تو یہ بھی ایک رنگ ہے کہ لوگوں نے اپنی ساری زندگی دے دی شعر کو، جی بالکل، اور ان کی عمر بھر انہوں نے اور کچھ نہیں کیا، جو شاعری کے کچھ نہیں کیا، تو یہ سارا سلسلہ ہے، تو کمٹمنٹ تو چاہیے، اور خوبصورتی سے انسان متاثر بھی ہوتا ہے، خوبصورتی ماحول کی خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے، چہروں کی بھی ہو سکتی ہے، اور ہر خوبصورت چیز جو ہے وہ آپ کو متاثر کرتی ہے، لیکن عشق کا جو پامالی ہوئی ہے اب شاعری کے اندر، تو مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے تو اپنے سینئرز نے یہی کہا تھا کہ یار یہ عشق کا لفظ شاعری میں آپ کم ہی استعمال کیا کرو، اس کو کسی اور انداز میں، مطلب پھر شاعر کیا کرے گا، عشق کا لفظ استعمال نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ ہاں اس میں ایک ہوتا ہے استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن اگر اس کو اسی پرانے روایتی انداز میں ہی اگر آپ بار بار استعمال کرتے ہیں تو کلیشے سے ہے، اس پہ کوئی یعنی ایک چھوٹے سے اپنے ذاتی تجربے کو بھی عشق بنا دینا، پہلے عشق کی کیفیت کو سمجھا جائے کہ وہ ہے کیا، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہر بات میں عشق جو ہے وہ شامل ہے، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غزل میں جیسے وہ فلم کے اندر خاص جو ہے کہ وہ گانے رکھے نہ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی فلاں گانے نہ رکھے جائیں فلم کے اندر، یا ایک فارمولا فلم نہ بنائی جائے، تھوڑی فائٹ ہو تھوڑا گانا، تو وہ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاعری کے اندر بھی صنف نازک کا ذکر نہ ہو، یا عشق کا ایک آدھ شعر ہونا چاہیے، تو ضروری نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے بڑی مختلف غزل بھی لکھی ہے، مطلب انقلابات زمانہ جو ہیں وہ تو ضرور شاعری کا حصہ بنتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ واقعات کے اوپر ظاہر ہے ایک انسان ہے، شاعر ہے، وہ متاثر ہوتا ہے ماحول سے اور اس پہ شعر کہتا ہے۔ انقلاب آج کل کچھ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ اس پر تنقید ہو رہی ہے بے تحاشا کہ بھائی جدید شاعری جو ہے نا وہ عشق کی نفی کا نام ہے، ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں بنیادی طور پہ شاعری تو جذبات کے اظہار کا، اپنے آس پاس کے ماحول کے اظہار کا، فکری اظہار کا ذریعہ ہے، جو انسان جیسا محسوس کرتا ہے وہ ویسا لکھتا ہے۔ اب ایک شخص اگر جو ہے اس کو کوئی رومانٹسزم اگر اس کو اپیل نہیں کرتا ہے، اس کو معاشرتی مسائل کی طرف زیادہ لکھنا ہے تو وہ اس پہ لکھے گا، یہ اس کی اپنی چوائس ہے، اپنا سوچ ہے۔ جس طرح حالی ہیں وہ اصلاحی تحریک کے پر، شاعری کی اصلاحی پہلو پر زیادہ رکھتے تھے، زور رکھتے تھے، پھر ایک تحریک ایسی بھی چلی ادب میں جس نے کہا کہ ادب برائے ادب ہے، تو ادب کو ادب رہنے، کسی نے کہا ادب برائے زندگی ہے، کسی نے کہا ادب برائے اصلاح ہے، تو اپنی اپنی سوچ کے کچھ لوگوں نے ایک جمالیاتی رومانٹسزم کی جو تحریک چلی کہ جمالیاتی پہلو ہونا چاہیے، جس میں آسکر وائلڈ اور بہت سے لوگ تھے، شیلے کیٹس اور یہ لوگ، تو یہ تو اپنی اپنی ایک سوچ کے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آواز تو میں پہچان گیا ہوں۔ سلیم فگار بات کر رہا ہوں۔ سہیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں سلیم بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ آج تو آپ نے اسکرین کو سجا دیا ہے۔ کیا بات ہے، ان کے آنے سے تو ہمارے پورا اسٹوڈیو جو جگمگا رہا ہے ماشاءاللہ۔ سلیم بھائی بہت پیار کرنے والے ماشاءاللہ، صاحب گفتگو اور صاحب کلام شاعر کو بلایا آپ نے۔ اصل میں یہی مزہ آتا ہے ایسے شخص کو بلانے کا کہ ان سے گفتگو کرنے کا بھی مزہ آ رہا ہے، اشعار سننے کا بھی مزہ آ رہا ہے، اور بات چیت ہو رہی ہے جو میرے دل کی بہت سے سوالات ایسے تھے تو میں نے کہا پوچھے جائیں شہباز بھائی سے۔ بڑی محبت، اور ان کی گفتگو سے نہ صرف ہمیں بلکہ دیکھنے والوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بڑی محبت ہے آپ کی سلیم بھائی، آپ ماشاءاللہ اور بہت اچھے شاعر۔ میں کچھ یہ تو نہیں کہوں گا کہ فلاں چیز سنائیں، کیونکہ جو بھی ہے سارا خوبصورت کلام ہے، جو بھی عطا کریں گے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ بالکل، بہت اچھی بات کہی آپ نے، بہت شکریہ سلیم بھائی آپ کی کال کا۔ اب میرا خیال ایک کالر اور ان کو بھی لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا ابھی اور وہ تذکرہ میں نے کرنا تھا، لیکن آپ بتائیے ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کرم بھائی، آپ بتائیے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو۔ یہ بات ذرا مکمل کرنے، ذرا مجھے بھی ملوا دیجیے۔ نہیں بات ہو گئی مکمل سر، آپ آن ایئر ہیں، آپ بات کیجئے۔ میں سہیل زرار عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ کی، غالباً ٹی وی۔ السلام علیکم سہیل صاحب۔ وعلیکم السلام قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے، آپ بتائیے۔ ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج تو آپ نے بہت سے لوگوں کے انتظار کو
ایک نیا رنگ بخش دیا ہے. کیا بڑی بات ہے. اپنے لہجے کے، اپنے انداز کے جی بہت معروف شاعر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں بھی سلام پیش کر رہا ہوں. وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بڑی محبت سر. اور ایک شعر ان کی نظر کر رہا ہوں بھائی. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. سخن کے باب میں یکسر عجیب ہیں شہباز. واہ. سخن کے باب میں یکسر عجیب ہیں شہباز، نئی غزل کے نمایاں نقیب ہیں شہباز. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات اسی ہے. طرح ان کو آپ بلاتے رہیے اور ہم سب کی پیاس بجھاتے رہیے. بہت شکریہ، بہت مبارک شکریہ، آپ کو بھی اور ان کو بھی. بڑی محبت. بہت شکریہ. محترم پروفیسر عقیل رانی صاحب کی کال تھی، اور میں ایک دفعہ ایسی ہم ڈسکس ہو رہی تھی، ہماری بات ہو رہی تھی. میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مختلف جو نوجوان شعراء ہیں ان میں سے کس کے بارے میں کیا بات کہتے ہیں. بہت سے شعراء کا تذکرہ آیا. جب آپ کا آیا تو انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی جس پہ میں نے کھڑے ہو کے ان کو سلوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز خواجہ جو ہے نا مجھ سے بہت اچھا شعر کہہ رہا ہے. بڑی محبت ہے ان کی، اور یہ میں اس کو حوصلہ افزائی کے طور پہ لوں گا. بڑے انسان ہیں اور کھلے دل کے مالک ہیں، ہمیشہ کھلے باہوں سے کھلے دل کے ساتھ ملتے ہیں، اور خود بہت اچھے، بہت سینئر شاعر ہیں. تو یہ تو حوصلہ افزائی ہے ان کی طرف سے، میں بہت زیادہ ممنون ہوں ان کا. جی. تو ہوتا یہی اصل میں کہ ہمارے ہاں عموماً جو استاد ہیں یا سینئرز ہیں وہ اگر محبت سے پیش آئیں اور اگر توجہ سے پیش آئیں تو یقیناً جو نئی نسل ہے وہ آگے بڑھے گی. جی. تو ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، اس کے بعد آئیں گے. ناظرین، شہباز خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت اچھی گفتگو ہماری چل رہی ہے. ہم پروگرام کے اگلے حصے میں ان کی غزلیں بھی سنیں گے، کچھ نظم بھی سنیں گے ان کی، اور ان کا کلام ضرور سنیں گے. کہیں مت جائے گا. ایک چھوٹے سے ہم بریک پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نوجوان شعراء کا تذکرہ کرنے کا. تو آج کا جو نوجوان شاعر ہے وہ یقینی طور پہ بلا شبہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے نمائندہ نوجوان شعراء میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہرچند کہ اس کی عمر صرف 23 برس ہے. وہ ابھی 30 جنوری کو اس کی سالگرہ بھی منائی گئی. 1996 کو کشمیر میں پیدا ہوئے. میری مراد ہے محترم احتشام راز صاحب سے. احتشام راز نئے زمانے کا، جدید فکر کا ایک زبردست شاعر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو نئی فکر کا، نئی سوچ کا جان ایلیا کہا جائے تو کم نہیں ہوگا، کیونکہ جان نے بھی مختلف نئی باتیں اس انداز سے پیش کی تھیں، پرانی باتوں کو بھی نئے انداز سے پیش کیا تھا کہ وہ دل میں گھر کر گئی تھیں. احتشام راز نہ صرف کشمیر کی آواز بنے بلکہ کشمیر میں جس طرح کے ان کے مشاعرے ہوئے، پیشے کے لحاظ سے تو وہ انجینئر ہیں، لیکن جس طرح کی انہوں نے شاعری کی اس نو عمری میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بہت کچھ ان کے لیے ہے. میں چند اشعار ان کے پیش کرتا ہوں. یہ کھائی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ کھائی مسئلے کا حل نہیں ہے، جدائی مسئلے کا حل نہیں ہے. زمینی مسئلوں کا حل نکالو، زمینی مسئلوں کا حل نکالو، خدائی مسئلے کا حل نہیں ہے. لڑائی ہی ہمارا مسئلہ ہے، لڑائی ہی ہمارا مسئلہ ہے، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. لگاؤ سوچ کی گردن کو پھندا، لگاؤ سوچ کی گردن کو پھندا، یہ ٹائی مسئلے کا حل نہیں ہے. بہت خوبصورت انداز میں ان کے اشعار ہیں. چند ایک میں اشعار اور پیش کرنا چاہوں گا کہ مورخین بتاتے ہیں دو دلوں سے اٹھی، مورخین بتاتے ہیں دو دلوں سے اٹھی، ہمیں جو آگ بجھاتے ہوئے زمانے لگے. بہت اچھے. ہمیں جو آگ بجھاتے ہوئے زمانے لگے. ہمارے عہد میں ایک علم ہے معیشت بھی، ہمارے عہد میں ایک علم ہے معیشت بھی، ہمارے عہد کے سخرات بھی کمانے لگے. بہت اچھے. ہمارے عہد کے سخرات بھی کمانے لگے، اور ہمارا اس سے بچھڑنا بھی رائے گاہ ہی گیا. ہمارا اس سے بچھڑنا بھی رائے گاہ ہی گیا، اسے ٹھکانہ ملا ہے نہ ہم ٹھکانے لگے. بہت اچھا. کیا خوبصورت انداز میں اس نوجوان نے یہ اشعار کہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی داد
بے ساختہ نکلتی ہے. اور پھر اب میں آپ کو وہ اس غزل کے چند اشعار سناؤں گا جس کا شعر آج تک میرے زبان پہ ورد ہو رہا ہے اور میں اس کو بار بار پڑھتا رہتا ہوں, بار بار میرے دل پہ آتا ہے, اور اس قدر جدیدیت کے ساتھ اس نے ایک پرانے مضمون کو باندھا ہے کہ میں اس کو صرف داد ہی دے سکتا ہوں اور دعائیں دے سکتا ہوں. اس غزل کے 3-4 شعر میں پیش کرتا ہوں. یہ کیا ہوا میں اڑے اور پروں سے شعر کہے, یہ کیا ہوا میں اڑے اور پروں سے شعر کہے, نئے پرند سے کہہ دو سکون سے شعر کہے, نئے پرند سے کہہ دو سکون سے شعر کہے, ہر ایک شخص پہ کھلتا کہاں ہے باب عطا, ہر ایک شخص پہ کھلتا کہاں ہے باب عطا, عزیز ہم نے بڑی منتوں سے شعر کہے, عزیز ہم نے بڑی منتوں سے شعر کہے, سخن بلند تھا تم سے سو دیکھ لو ہم نے, سخن بلند تھا تم سے سو دیکھ لو ہم نے, تمہارے بعد سبھی سرنگوں سے شعر کہے, تمہارے بعد سبھی سرنگوں سے شعر کہے. اور وہ شعر جو میرے دل کی آواز بن گیا کہ جب ایک غزل سے نہ ٹوٹا وہ سومنات بدن, کیا اچھا شعر, جب ایک غزل سے نہ ٹوٹا وہ سومنات بدن, تو میں نے 17 نئے زاویوں سے شعر کہے, بہت اچھا, تو میں نے 17 نئے زاویوں سے شعر کہے. اور اس کے 2 شعر اور سناؤں گا راز احتشام کے, کہ زندگی وہ لباس ہے جو ہمیں, زندگی وہ لباس ہے جو ہمیں پورا آیا نہ کھینچ تان کے بھی, زندگی وہ لباس ہے جو ہمیں پورا آیا نہ کھینچ تان کے بھی, اور ان ستاروں کو خام خواہ نہ سمجھ, ان ستاروں کو خام خواہ نہ سمجھ, زخم ہوتے ہیں آسمان کے بھی, زخم ہوتے ہیں آسمان کے بھی. احتشام راز اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے, آپ اسی طرح اچھے اچھے شعر کہتے رہیں. آپ ہماری پہچان ہیں, پاکستان کی نہیں اردو ادب کی آپ پہچان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح تمام ترقی کے منازل طے کرائے اور آپ دنیا میں اپنا پاکستان کا اردو ادب کا نام روشن کریں. تو یہ تو ہمارے احتشام راز بہت اچھے, آپ بھی کشمیر سے تعلق ہے آپ کا, بہت خوش آثار شاعر ہے, میری ملاقات ہوئی پاکستان, ماشاءاللہ بہت اچھے شعر کہتے ہیں, بہت اچھے, بہت زبردست, مجھے بہت پسند آیا. اور نوجوان بڑا دل اس کا اچھا ہے, بڑے اچھے انداز میں شعر کہتا ہے. اور وہی بات جو ہم نے کہی کہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے, ہر کوئی نہیں کہہ سکتا, لوگ اپنی عمر اس سے ڈبل عمر کے لوگ اچھے شعر نہیں کہہ پا رہے, لیکن احتشام کہہ رہا ہے. اچھا ہم بات کریں گے کیونکہ اب چاہیں گے کہ کلام بھی سنیں, لیکن اس سے پہلے صرف ایک سوال میں ضرور پوچھنا چاہوں گا. کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں مشاعروں میں, ہم نے دیکھا ہے عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سے مشاعرے جو ہے وہاں بہت زیادہ ہو رہے ہیں, خاص کر ہندوستان میں یا پاکستان میں تو خیر دوسرے لیول کے ہو رہے ہیں, ہندوستان میں بالکل منفرد انداز سے ہو رہے ہیں. تو مشاعروں میں لوگ جاتے ہیں, بڑا اپنا PR بھی بنتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. آپ کا زمانہ تھا جب آپ تھے, کیا رہا, کیسے آپ کے تعلقات ہیں, آپ خوب مشاعرے اٹینڈ کیا کرتے تھے پاکستان میں, کیا ہوتا تھا, آپ کو چانس مل جایا کرتا تھا مشاعروں میں؟ نہیں, مشاعروں میں دیکھیں یہ فیس بک وغیرہ آنے سے پہلے کہ تو یہ معاملہ تھا کہ مشاعرے ہوتے تھے اور اتنی زیادہ تعداد میں اتنے تسلسل کے ساتھ نہیں ہوتے تھے, اور اچھے مشاعروں میں تعداد بڑی کم ہوتی تھی, اور اس میں سینئرز اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ بہت کم باری آتی تھی, جونیئرز کو موقع نہیں ملتا تھا. اور وہ بھی پھر ادبی پرچوں کا جو سلسلہ تھا اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ کچھ پرچوں میں چھپنا ہی شاعر ہونے کی دلیل سمجھا جاتا تھا کہ اس وقت تک جب تک, کیونکہ کئی لوگ ہم نے دیکھا کہ وہ بھیجتے تھے, وہ واپس آتے رہے, پھر بھیجتے تھے, پھر واپس آتے کہ بھئی ابھی آپ مطلوبہ معیار پہ آپ کی شاعری نہیں ہے. تو یہ سلسلہ بھی تھا. پھر پذیرائی بھی سینئر سے ملتی تھی تو اس انداز میں کہ اس کے ساتھ تنبیہ بھی ہوتی تھی کہ آگے جو ہے اس سے بہتر کیجیے. تو یہ سلسلہ تھا. تو فیس بک نے جہاں ان مسائل کو کہ نوجوانوں کو فوری طور پہ اپنا آپ ایکسپریس کرنے کی آزادی دی ہے, وہاں تھوڑا سا یہ ہو گیا ہے کہ وہ لائکس اور کمنٹس کو ہی سارا کچھ سمجھ لیا گیا ہے کہ بس یہ اب فائنلٹی ہو گئی ہے, اب شعر کے آپ ایک مقام پہ آ گیا. حالانکہ یہ ساری زندگی کی, اسے میراتھن کہا جاتا ہے, یہ رک رک کے سانس لے لے کے چلنے والی لمبی. تو آپ کو چانس ملتے تھے؟ کیا تھا, کیا سچویشن تھی؟ بہت کم, ہماری تو باری نہیں آیا کرتی تھی, کبھی 3-3 سال 4-4 سال تک ایسا ہوتا تھا. پھر ہم نے ایک نوجوانوں کی تنظیم بنائی, ہم نے کہا کہ ہم اس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں کہ سینئرز کو ایک دو کو بلا کے تو نوجوانوں تاکہ
ایک مشاعرے کا ماحول بن جائے اور نوجوانوں کی بھی پارٹیسپیشن ہو. اس کے علاوہ یہ ہوتا تھا کہ آپ تو یہ بھی بتا دیں کہ سینئرز جو تھے مجھ سے بڑی سنجیدگی سے شاعری کو، وہ جو سنجیدہ لوگ تھے بڑا سنجیدگی سے لیتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ہم سید عارف صاحب تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوا تو روزنامہ جنگ میں تھے، بہت اچھے شاعر. تو 6-7 ماہ تک میں ان کے ساتھ بیٹھتا رہا مسلسل، اور وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے سناؤ کچھ برخودار، کچھ لکھا ہے تو سناؤ. تو میں نے محسوس کرتا تھا کہ وہ خود کچھ نہیں سناتے. تو ایک تو یہ کہ محسوس ہوا کہ پھر 6-7 ماہ کے بعد جا کے نا انہوں نے سنانا شروع کیا، اور پھر سناتے غزلیں بھی اور تو وہ مجھے لگا 6-7 ماہ تک تو یہ دیکھتے رہے کہ یہ سنجیدہ بھی ہے شاعری کے ساتھ، کچھ معیاری مطالعہ ہے اس کا کہ نہیں ہے کہ اس کو سنا کے شعر ضائع کیوں کیا جائے. صحیح بات ہے. تو وہ بڑے محتاط لوگ تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہا جائے تو پورا دیوان سنا دیں، تو بڑے محتاط اور بہت زیادہ اصرار کرنے پہ کوئی 1 شعر سنا دیا، 2 شعر سنا دیے، تو وہ کھلنے میں ٹائم لیتے تھے. بڑی بات ہے، مطلب دیکھیں نا یہ کتنی اچھی بات ہے کہ لوگ پرکھتے تھے کہ کسی کے اندر یہ ذوق ہے بھی کہ نہیں. شوق ہے کہ کوئی ذوق رکھتا ہے، شاعری اس کا مسئلہ ہے. یا مطلب آج کل تو وہ سالگرہ میں بھی شاعری ہو رہی ہے، دعوتوں میں بھی ہو رہی ہے، یہ اس کے بارے میں کیا رجحان ہے آپ کا؟ کیا استادوں کی کیا سوچ ہوتی تھی اس حوالے سے؟ اس میں تو شاعری دیکھیں ایک جو لوگ جنہوں نے اپنی شاعری کو اپنا مسئلہ سمجھا ہے، زندگی کا مسئلہ. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ساقی فاروقی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ میرے منہ سے یہ لفظ نکلا، میں نے کہا شاعری جو ہے، تو میں نے کہا دیکھیں نا یہ شاعری جو مشغلہ، انہوں نے کہا مشغلہ تو نہیں ہے، شاعری ہمارا مسئلہ ہے، یہ تو سانس لینے کی طرح. میں نے کہا بالکل. انہوں نے کہا آپ شاعری چھوڑ سکتے ہیں. آپ شاعری کو کتنا سنجیدہ لیتے ہیں؟ میں نے کہا بہت سنجیدہ، ہر چیز سے زیادہ سنجیدہ لیتا ہوں. تو اچھا مصرع جو خوشی دیتا ہے وہ کوئی چیز خوشی نہیں دیتی، کسی کا ہی کیوں نہ. صحیح بات ہے. جیسے ابھی آپ نے نوجوان کے شعر پڑھے ہیں اور ان میں کچھ اشعار ایسے تھے کہ آپ بھی جھوم رہے تھے اور مجھے بھی سرشاری تھی. تو بات یہ کہ اگر شاعری آپ کا مسئلہ ہے، اچھا شعر آپ نے کہا ہے یا کسی نے بھی کہا ہے، تو ایک کیفیت ایک جیسا ہوتی ہے آپ پہ تاری. تو بس یہ سارا سلسلہ ہے کہ ہم نے تو جن سینئر سے سیکھا ہے وہ اسی انداز میں سنجیدگی، حد درجہ سنجیدگی ہم نے. اچھا، گفتگو تو چلتی رہے گی، میں چاہوں گا کچھ منتخب کلام بھی ہم سنتے رہیں تاکہ اس پہ بھی بات ہوتی رہے. غزل کے چند اشعار آپ کو سناتا ہوں کہ یہ پتھر لوٹ کر آنے نہیں ہیں، یہ پتھر لوٹ کر آنے نہیں ہیں، یہاں کیا آئینہ خانے نہیں ہیں. کیا بات ہے. تو کیا یہ خوشبوئیں یوں ہی رہیں گی؟ واہ. تو کیا یہ خوشبوئیں یوں ہی رہیں گی؟ تو کیا یہ پھول مرجھانے نہیں؟ واہ واہ واہ. تو کیا یہ خوشبوئیں یوں ہی رہیں گی؟ کیا کہنے. تو کیا یہ پھول مرجھانے نہیں ہیں؟ واہ واہ واہ. اور اتر جانا ہے گہرے پانیوں میں، اتر جانا ہے گہرے پانیوں میں، پلٹ کے ہاتھ لہرانے نہیں ہیں. کیا بات ہے. پھر اتر جانا ہے گہرے پانیوں میں، پلٹ کے ہاتھ لہرانے نہیں ہیں. واہ. میں پہلے بھی یہاں آیا ہوا ہوں، میں پہلے بھی یہاں آیا ہوا ہوں، یہ رستے اتنے انجانے نہیں ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. میں پہلے بھی یہاں آیا ہوا ہوں، یہ رستے اتنے انجانے نہیں ہیں. واہ. یہاں آباد ہیں فرہاد و مجنوں. واہ. کیا کہنا. یہاں آباد ہیں فرہاد و مجنوں، یہ ویرانے بھی ویرانے نہیں ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. یہاں آباد ہیں فرہاد و مجنوں، یہ ویرانے بھی ویرانے نہیں ہیں. واہ واہ واہ. اور میں اچھے موسموں کا منتظر ہوں، میں اچھے موسموں کا منتظر ہوں، وہ موسم جو کبھی آنے نہیں ہیں. کیا بات ہے. پھر میں اچھے موسموں کا منتظر ہوں، وہ موسم جو کبھی آنے نہیں ہیں. یہ پتھر لوٹ کر آنے نہیں ہیں، یہاں کیا آئینہ خانے نہیں ہیں. کیا بات ہے. بہت خوبصورت. بہت شکریہ. غزل میں تو بہرحال میں نے جتنی بھی آپ کی غزلیں دیکھی ہیں، ایک بہت منفرد آپ نے ایک مزاج بنایا ہے، رکھا ہے اس کو. آپ نے نظمیں بھی کہی ہیں، بہت خوبصورت نظمیں کہی ہیں، منفرد انداز ہے اس میں آپ کا. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ کو ایک نظم پیش کریں. میں نظم کا یہ ہے کہ یاد رکھنا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، اور مجھے وہ موبائل پہ عادت نہیں ہے اس کا پڑھنے کی. نثری نظمیں بھی میں کہتا ہوں جی، اور میں نے اپنی وال پہ پوسٹ بھی کرتا رہتا ہوں، فیس بک پہ لگاتا بھی رہتا ہوں. نثری نظمیں بھی اور
آزاد نظمیں بھی. اچھا سوری میں آپ کی اس بات سے تھوڑا سا, کیونکہ پچھلے دنوں میں اس پہ گفتگو ہو رہی تھی, جی اگر کوئی نثر لکھ سکتا ہے تو پھر نثری نظم کیوں لکھیں؟ دیکھیں یہ بہت عرصے تک یہ بحث رہی, لیکن نثری نظم, اگر یہ بعض لوگوں نے نثری نظم کو اڈاپٹ اس لیے کیا, کہ اختیار اس لیے کیا کہ وہ غزل نہیں کہہ سکتے تھے, نظم نہیں کہہ سکتے تھے, تو انہوں نے نثر کی صورت میں ایک الفاظ کو ترتیب دے کے اوپر نیچے کر کے انہوں نے کہا کہ جی یہ نثری نظم ہے, لیکن اس کو قبول عام نہیں ملا. لیکن کچھ لوگوں نے اتنی اچھی نثری نظم کہی, یعنی کہ اس میں شاعری کا ایک ایسا ردم پیدا کر دیا. نثری نظم کا بھی یہ نہیں کہ وہ نثر ہے, اس میں باقاعدہ ردم ہے. جیسے افضال احمد سید صاحب اور اس کے علاوہ ذیشان ساحل مرحوم جو ہے, انہوں نے اتنی اعلیٰ نثری نظمیں کہیں کہ اس نے جواز پیدا کیا. جیسے اس بات کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر فیض صاحب نثری نظم کہتے تو آج یہ بحث نہ ہو رہی ہوتی. یعنی نثری نظم کو بڑا آدمی ابھی تک نہیں ملا جو اس میں بڑا کام کرنے والا آدمی, کہ اگر اس کو جیسے آزاد نظم کو میرا جی اور نون میم راشد اور فیض صاحب, تو یہ لوگ مل گئے تو نظم نے قبولیت اختیار کر لی. تو نثری نظم ابھی منتظر ہے. تو میرا خیال ہے کوئی اس میں بہت سے لوگ ہیں, ہمارے دوست بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جس کو نسمیہ کہا جائے, اس کو نظم کہا ہی نہ جائے, کیونکہ آزاد نظم ہے, نسمیہ کہا جائے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ایسی خوبصورت نثری نظمیں کہی ہیں کہ اس کا جواز ہے. ہمارے دوست سلیم فگار سے بہت عمدہ نثری نظم, ان کی نظم خروٹ آباد اور بنتے ہوا, ایسی عمدہ نظمیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض اگر شاعر اچھا ہے اور وہ غزل کہنا جانتا ہے, نظم کہنا جانتا ہے, اور اگر وہ اضافی طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ کہیں پیرامیٹر سے باہر نکل کے کسی موضوع کا احاطہ کر کے اس کو نثری صورت میں بھی لکھا جائے, تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اپنا انداز ہے. اچھا لوگ جو افسانے کی طرف سے آتے ہیں, جیسے ہم پچھلے دنوں بھی تذکرہ کر رہے تھے, بات بھی ہو رہی تھی ہماری, کہ وہ افسانہ لکھنے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ یار افسانہ تو میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے پڑھ نہیں سکتا, تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو کیا ان لوگوں نے بھی نثری نظم کو اپنایا ہے کہ چلو یار ایک راستہ تو بنے گا مشاعرے میں جانے کا؟ دیکھیں اگر تو کریٹیوٹی ہے, اگر تو تخلیقی وفور پایا جاتا ہے, تو وہ ایک جملے میں بھی جو ہے ایک لائن میں بھی جو ہے وہ کافی ہے. یہ مغربی شاعری میں تو یہ بہت ہے اس میں, اور اس کے علاوہ آپ عربی ادب میں بھی دیکھ لیں بہت ہے. محمود درویش کی شاعری دیکھ لیں آپ, تو یہ نثری نظم کا ایک فارم تو موجود ہے. اب اس میں یہ شاعر پہ ہے کہ وہ ایسی شاعری کرے, اس کو نثری نظم کہہ کے پیش کرے کہ سارے لوگوں کا مزاج ہی اس کے خلاف ہو جائے, یا وہ کچھ ایسا جواز پیدا کرے, کچھ ایسی لائنیں اس میں کریٹیوٹی پیدا کرے کہ جو نہیں ماننے والے وہ بھی کہیں کہ اگر یہ نثری نظم ہے تو اس نثری نظم کے ہم قائل ہیں کہ یہ ہونی چاہیے. کیا بات ہے, زبردست. اچھا تو میں چاہوں گا کہ کلام کچھ اور پیش کیا جائے, وقت کی قلت ہے تاکہ ہم کلام نہیں سنتے. جی غزل کے اشعار سناتا ہوں کہ خواب کی خواہش و امکان کی خاطر آئے, خواب کی خواہش و امکان کی خاطر آئے, اپنے بکھرے ہوئے سامان کی خاطر آئے. کیا بات ہے. خواب کی خواہش و امکان کی خاطر آئے, اپنے بکھرے ہوئے سامان کی خاطر آئے. کیا بات ہے. اور کتنا دشوار ہے ماضی میں پلٹ کر آنا. کیا بات ہے. کتنا دشوار ہے ماضی میں پلٹ کر آنا, ایک ٹوٹے ہوئے پیمان کی خاطر آئے. کیا بات ہے. کتنا دشوار ہے ماضی میں پلٹ کر آنا, ایک ٹوٹے ہوئے پیمان کی خاطر آئے. اور دہر میں کوئی نہ تھا خاک اڑانے والا, دہر میں کوئی نہ تھا خاک اڑانے والا, ہم کے اس کریائے ویران کی خاطر آئے. دہر میں کوئی نہ تھا کیا بات خاک اڑانے والا, ہم کے اس کریائے ویران کی خاطر آئے. اور کتنی صدیاں یوں ہی گمنام گزاری تم نے, کتنی صدیاں یوں ہی گمنام گزاری تم نے, اور پھر ہم تیری پہچان کی خاطر آئے. کتنی صدیاں یوں ہی گمنام گزاری تو نے, اور پھر ہم تیری پہچان کی خاطر آئے. خواب کی
خواہش و امکان کی خاطر آئے، واہ، اپنے بکھرے ہوئے سامان کی خاطر آئے. کیا بات ہے. اگر کچھ اور ہو جائے تو میں آپ کو چند اشعار، آپ نے ابتدا میں جو شعر کہا تھا جی میں وہ بالکل، غزل ضرور، سنا جی دیتا بالکل. ہوں کہ پابا زنجیر کبھی خاک بس سر کھینچتے ہیں، واہ، پابا زنجیر کبھی خاک بس سر کھینچتے ہیں، شب کے ماتھے پہ ہمیں نقش سحر کھینچتے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. شب کے ماتھے پہ ہمیں نقش سحر کھینچتے ہیں، اور جو نہیں مانتے افلاک کی گردش کا سبب، جو نہیں مانتے افلاک کی گردش کا سبب، ان کے اصرار پہ ہم بار دیگر کھینچتے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ان کے اصرار پہ ہم بار دیگر کھینچتے ہیں، اور سبز ہوتے ہوئے پیڑوں پہ بڑی حیرت ہے، سبز ہوتے ہوئے پیڑوں پہ بڑی حیرت ہے، کس طرح خاک سے یہ برگ و ثمر کھینچتے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبز ہوتے ہوئے پیڑوں پہ بڑی حیرت ہے، واہ واہ واہ. کس طرح خاک سے یہ برگ و ثمر کھینچتے ہیں، اور ایک دھاگا ہے تعلق کا ہمیں کھینچتا ہے. کیا بات ہے. ایک دھاگا ہے تعلق کا ہمیں کھینچتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے اسے ہم بھی اگر کھینچتے ہیں. کیا بات ہے. پھر پڑھیے گا. ایک دھاگا ہے تعلق کا ہمیں کھینچتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے اسے ہم بھی اگر کھینچتے ہیں. واہ. وہ چلا جائے جسے شوق پذیرائی ہے، وہ چلا جائے جسے شوق پذیرائی ہے، ہم نہیں جاتے ہمیں لوگ جدھر کھینچتے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. وہ چلا جائے جسے شوق پذیرائی ہے، ہم نہیں جاتے ہمیں لوگ جدھر کھینچتے ہیں. کیا بات. بہت شکریہ. بہت خوب. شہباز بھائی، آخر میں بالکل میں چاہوں گا کہ بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں لوگ اور کوشش بھی کر رہے ہیں، ان کا مان بھی نہ ٹوٹے، اور ہم چاہیں کہ ان کے لیے آپ کیا بات کہیں گے، نوجوانوں کے لیے خاص کر کے؟ دیکھیں، شاعری جو ہے وہ کسی سطح کا بھی کوئی شعر کہہ رہا ہے تو کریٹیوٹی ہے، پازیٹیو ایک مثبت رجحان ہے، کرتے رہنا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ روایت کے ساتھ بھی آپ جڑے ہوں، اور مستقبل میں بھی آپ کے پاؤں روایت کی ریت میں ہوں اور سر مستقبل کی فضاؤں میں ہوں، تو یہ دونوں ربط باہم رہے تو تبھی آپ آگے بڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو بنیاد اگر نہ ہو، جیسے کلاسیکی موسیقی کو سیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آگے آ کے آپ جتنے مرضی ایکسپیریمنٹ کریں، اسی طرح آپ کلاسک کو پڑھیں. بہت پیچھے بھی اگر نہیں جانا چاہتے تو کم از کم 50 سال میں یا 60 سال میں یا 70 سال میں غزل نے جو یا نظم نے جو رنگ اپنائے، ان میں سے نمایاں لوگوں کو، چند لوگوں کو پڑھیں، تاکہ آپ کو ایک کم از کم ایک آپ کا معیار بن جائے کہ یہ شعر کی ایک سطح ہے، یہ معیار ہے. وہ جب طے ہو جاتا ہے تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس جیسا شعر کہیں، تو پھر آپ اس سے بہتر شعر کہیں. تو بہتر یہ ہے مطالعہ رکھیں، تجربہ، مشاہدہ، مطالعہ، تو یہ ساری چیزیں. بہت شکریہ شہباز بھائی، آپ نے بہت وقت دیا ہمیں، بہت اچھی گفتگو ہوئی، آپ سے پھر بات ہوگی. دوستوں، جیسا کہ شہباز خواجہ صاحب نے کہا اور مجھے ان کی گفتگو کا جو لب لباب سمجھ میں آیا کہ شاعری دراصل مشغلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے. تو اس شاعری کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اس راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے. بنا صلاحیت تو کوئی شعر کہہ ہی نہیں سکتا. اگر صلاحیت دی ہے تو اس کو مثبت انداز میں استعمال کیجئے، اس کو اپنا مسئلہ بنائیے، اس کو مشغلہ نہ بنائیے. خاص کر کے شاعری کو اس حوالے سے ضرور دیکھیے کہ اگر وہ واقعاتی شاعری بھی ہو رہی ہے تب بھی آپ نے اس کو مسئلہ بنایا ہے کہ مشغلہ بنایا ہے. ہماری آپ سے درخواست یہی ہے، خاص کر کے جتنے ہمارے نوجوان شعراء ہیں، کہ وہ اچھا شعر کہہ رہے ہیں اور بہت خوب کہہ رہے ہیں. اسی طرح کہتے رہیں، اسی طرح آگے بڑھتے رہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے رہیں، اور اس اردو ادب کی آبیاری آپ کے ہی دم سے ہے. جب تک آپ کہتے رہیں گے، آپ اچھا شعر لاتے رہیں گے، قارئین کو، ناظرین کو، سامعین کو متاثر کرتے رہیں گے، تب تک معاملہ چلتا رہے گا. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آداب عرض ہے.